الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين हर किस्म की हमदोसलात तारीफ़ात तमजीदात तस्बीहात तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक lahu दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अज़ीज़ पर समीर मोहतरम अहले इस्लाम के त्यौहारों में से जो सुन्नत से साबित है उनमें से एक अजीम त्यौहार ईद उल अज़हा का दिन है जो कि आज है। इस दिन में एक अजीम पैगंबर, एक अजीम नबी, एक अजीम खलील जिनकी ज़िंदगी का मकसद और जिनकी ज़िंदगी का खुलासा इस दिन उनकी ज़िंदगी के मकसद और खुलासे की वज़ाहत की जाती है। एक अजीम नुक्ता है उसकी तरफ इशारा करना बहुत ज़रूरी है, आप तवज्जो रखें। वो नुक्ता ये है, हमने अभी 2 रकात नमाज अदा की है। इन 2 रकातों में
ہم نے 12 تکبیرات اضافی کہی ہے، اضافی پڑھی ہے۔ اب یہ 12 تکبیرات اضافی یا اس سے قبل، اس سے پہلے یکم ذی الحجہ سے ہم اپنی زبان سے تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اور تحمیدات یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریفات ہم کر رہی ہے، ہماری زبان پہ یہ جاری ہے۔ اب ان تکبیرات کا کہنا یا ان تکبیرات کا پڑھنا، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا ان دنوں میں خاص اس صورت میں اس کی حکمت کیا ہے؟ ضرور اس کی حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ذہن میں اللہ رب العالمین شریعت مطہرہ یہ بٹھانا چاہتی ہے اور یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ بس ایک ہی حکمت ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تبھی اللہ رب العالمین کی اتنا زیادہ تعریفات کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم سب تیار ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ہمارا جذبہ بھی ہے، الفت بھی ہے، اور بالکل ہم ہر صورت سے تیار ہو چکی ہے۔ اب جس خلیل کی اور جس پیغمبر کی اس عظیم سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس نبی کی سیرت کا ذکر مختصر انداز میں آپ سمجھ لیں، بہت ضروری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی زندگی میں بہت ساری آزمائش آئی ہے، آزمائش کے موڑ آئے ہیں، بہت زیادہ آئے ہیں، لیکن ہر موڑ سے، ہر آزمائش سے، ہر ایک عمل سے یہی جھلکتا تھا، یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کا قادر ہونا، اللہ تعالیٰ کی کس قدر عظیم صفات ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان آزمائش سے اللہ رب العالمین کی توحید بیان ہوتی ہے۔ کیسے؟ مثلا میں آپ کے سامنے 2 مثالیں مختصر وقت میں رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں قرآن میں یہ بات درج ہے، اور قرآن کا موضوع عظیم موضوع ہوتا ہے، اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوتا ہے۔ جس موضوع کو اللہ بیان کرے وہ کتنا عظیم ہوگا آپ اندازہ لگا۔ اللہ رب العالمین نے اس انداز میں بیان کیا جب ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا، پیچھے وضاحت آپ کئی بار سن چکے، گھر سے نکال دیا، میں اشارہ کروں گا، گھر سے نکال دیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، رجم کر دوں گا، ختم کر دوں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اپنے گھر کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، رشتہ دار، دوست احباب، وطن کو چھوڑا۔ کس وجہ سے؟ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے، اللہ رب العالمین کا رب ہونا، اس بات کا اعلان کرتے تھے، تبھی تو والد نے گھر سے نکال دیا۔ اتنا بڑی آزمائش، اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا رب ہونا۔ اس سے آگے دوسری مثال، وہ بھی قرآن کے اندر یہ بات درج ہے، جب وقت کے ظالم، وقت کے بادشاہ کے ساتھ مکالمہ ہوا، مکالمہ ہوتے ہوئے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ الْآخِرَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب مکالمہ وقت کے بادشاہ نمرود نے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اس انداز میں اعلان کیا، اگر تو زندہ کرنا یا مردہ کرنا تیرے اندر یہ طاقت ہے، تیرے اندر یہ قوت ہے، تو ایسا کر، اللہ رب العالمین کی ذات مشرق سے سورج طلوع کرتی ہے اور مغرب میں غروب کرتی ہے، اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے، مغرب سے طلوع کر، مشرق میں غروب کر، میں تیری بات کو مان لوں گا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر یہ کافر اور یہ غیر مسلم، یہ نمرود لاجواب ہو گیا۔ یہاں سے اللہ رب العالمین کے توحید کا اعلان کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو صفات اور جو قدرت
اب تیسری مثال دیکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا، آگ کا چھوٹا سا نہیں اتنا بڑا چیخا تھا، اس چیخے میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، اور اس چیخے میں ڈالنے کے بعد قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ رب العالمین نے اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے نکال دیا؟ یہاں سے اللہ رب العالمین کی قدرت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس انداز میں، آپ کو زبان نہیں ہے، آپ کو آنکھیں نہیں ہے، آپ کو کان نہیں لگے ہوئے، آپ کا کام جلانا ہے، وہ نہیں دیکھتی یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر آگ دیکھتی تو کبھی بھی سونے کو نہ جلاتی، اس کو پتا ہوتا ہے یہ قیمتی ہے، اس کو نہ جلاؤ، نہیں، آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام مٹانا ہے۔ آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے نکالا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہاں نظر آتی ہے۔ آخری بات آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جگر گوشہ، اپنے لخت جگر کو لے جائے اور ذبح کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جیسے ہی اس آلے کو جس کے ساتھ ذبح کرنا تھا ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، اللہ رب العالمین کی قدرت یہاں جوش میں اللہ تعالیٰ نے نیچے سے بیٹے کو نکال کے عظیم ایک جانور بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس چھری سے ذبح کروا دیا، اس آلے سے ذبح کروا دیا۔ اب اسی وقت جب ابراہیم علیہ السلام مینا میں اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے، جب باپ تھا یا بیٹا تھا، ساتھ کوئی چیز بھی نہیں تھی، یہ کہاں سے جانور آیا؟ اتنا تیزی میں آیا اور نیچے ذبح ہو گیا۔ جب آنکھیں کھولی دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے منظر ہی چین تھا، صورتحال ہی چین تھی۔ اب اس چھری سے نیچے، اس آلے سے نیچے بچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت، اور اس جانور کے چھری کو چلوا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چھری کو زبان نہیں ہوتی، آنکھیں نہیں ہوتی، کوئی چیز جس پہ چلے یہ چل جاتی ہے، یہ کاٹ دیتی ہے۔ انسان کتنا قیمتی ہے، اگر انسان پہ بھی اس کو چلائے تو چل جاتی ہے، لیکن حرام ہے۔ میں نے صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، انسان اتنا افضل ہے، اگر اس کے ہاتھ یا کوئی چیز جیسے خواتین سبزی بناتے ہوئے انجانے میں لگ جاتی، یہ نہیں سوچتی سمجھتی، یہ چل جاتی ہے۔ چھری کا کام تو چلنا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہر ایک موڑ پہ جس پہ آزمائش کی گئی، اللہ تعالیٰ کی توحید، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا، رب ہونا، علی کل شیء قدیر، اس چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش سے ڈھکتی ہے۔ آخری بات، اب ہم قربانی کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے جانور کو تیار ہے، لیکن جو ابھی میں بات بتا رہا ہوں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی جس کا قربانی کا جانور ہے یا جس کا نہیں ہے، لیکن ان باتوں کو سمجھنا خطبہ خلاصہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا توجہ رکھیں، اس بات کو سمجھ لیں، اور خواتین سے بھی کہوں گا آپ توجہ رکھیں، اس بات کو نوٹ کر لیں اور یہ زندگی بھر انشاءاللہ کام آئے گا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، مکمل قبولیت کے لیے اور مکمل نجات کے لیے تین شرائط ہوتی ہے۔ قبولیت کے لیے اور مکمل نجات کے لیے تین شرائط ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے، جس میں یہ تین شرطیں موجود، نجات بھی ہے اور عمل بھی قبول ہے، قرآن حدیث سے دلائل۔ پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ عمل کرنے والا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی، اس میں کوئی ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، کسی قسم کی کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، انی اخاف، میں اپنی امت میں سب سے زیادہ اس عمل سے ڈرتا ہوں، الشرک الاصغر، وہ میری امت میں شرک اصغر یہ سراب کر جائے گا۔ شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری کو، ریاکاری بھی شرک اصغر میں آتی ہے۔ میں اپنی امت میں یہ
مکمل سنت کے مطابق ہو، سنت طیبہ کے مطابق ہو۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھے، کوئی شخص ابھی اپنے جانور کو لٹائے اور پورا کا پورا قرآن مجید اس کے اوپر پڑھ دے، پھر اس کو ذبح کرے، اس کا جانور حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے پڑھا تو قرآن ہے، قرآن پڑھا ہے، اتنا عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھی ہے، پھر بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا، اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی سبب ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ قرآن پڑھنے سے نہیں، سنت نبی سے ملتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا۔ پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سورۃ الیاسین پڑھ دے یا سورۃ بقرہ پڑھ دے، کچھ پڑھ دے، ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے تو جانور کو ذبح کرے، اس کے لیے حلال ہے۔ اگر یہ جملہ نہیں پڑھتا، کچھ اور مرضی پڑھ دے، حلال جانور نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عمل سنت نبی کے مطابق ہو۔ آخری بات، تیسرا عمل کرنے کے لیے تیار ہے، یہ خلاصہ ہے۔ نوجوان ساتھی اس بات پہ توجہ دیں، دیکھیں ہمارے حقوق العباد میں معاملات درست ہو، حقوق العباد میں معاملات درست ہو، یقیناً انسان کی قربانی عمل قبول ہوگے اور مکمل نجات کا ذریعہ ہو۔ حقوق العباد کتنا حساس معاملہ ہے، کتنا حساس ہے میرا دوست۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق کتنا حساس ہے۔ صرف چھوٹی سی ایک مثال سمجھ لیں، دل دہلا دینے والی مثال ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی مثال ہے۔ بس چھوٹی سی آپ حدیث سمجھ لیں، بات مکمل ہے، اتنا حساس ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ درج ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا، میرا دوست ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، مومنوں کے لیے جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، حساب و الفاظوں پہ غور کریں، فیصلہ ہو جائے گا، حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، فیصلہ کر دیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت اور جہنم کے درمیان پھر اس سے بڑی بات، جب فیصلہ ہو جائے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، پل صراط سے بھی یہ کراس ہو جائیں گے، پل صراط سے بھی یہ کراس ہو جائیں گے۔ اب یہ کہاں جا رہی ہے؟ جنت میں جا رہی ہے، لیکن جنت سے پہلے جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل ہے، جس پل کو کنترا پل کہتے ہیں۔ حدیث میں صحیح بخاری میں کنترا پل، اس کنترا پل پہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، فیصلہ ہو گیا، پل صراط سے بھی کراس ہو گئے، اب جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ پھر اس کنترا پل پہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو جو جنت میں جا رہی ہے انہیں روک لیں گے، انہیں روک لیں گے اور کیا کہیں گے؟ یہ کنترا پل یہ وہ مقام ہے جہاں صرف اور خالصتاً حقوق العباد کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس سے پہلے جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، پل صراط سے بھی کراس ہو گیا، جنت میں جا رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کنترا پل پہ روک دیا۔ دنیا میں جس کے ساتھ زبان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہاتھ کے ساتھ زیادتی کی ہے، بیوی نے شوہر کے ساتھ، شوہر نے بیوی کے ساتھ، بھائی نے بھائی کے ساتھ، بیٹے نے باپ کے ساتھ، باپ نے بیٹے کے ساتھ، کسی کا حق مارا ہے، کسی بھی صورت میں کسی انسان کا دل ہی دکھا دیا، چھوٹا سا عمل ہے، اس کنترا پل پہ اس مومن اس جنتی کو روک دیا جائے گا۔ اب یہاں حقوق العباد کے معاملات شروع ہوں گے، یہاں حساب و کتاب جو حقوق العباد کا کیا کر کے آئے ہو، یہاں معاملہ کلیئر ہوگا، پھر آگے جنت میں یہ داخل ہوگا۔ بس صرف آپ اندازہ لگا لیں، جنت کے سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد بھی حقوق العباد کا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک حقوق العباد کے معاملات درست نہیں۔ ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا میرے حقوق العباد کے معاملات درست ہیں؟ درست ہیں؟ میں نے اپنی ماضی کی زندگی میں دیکھنا ہے، میں نے لاکھوں کا جانور تو ذبح کرنا ہے، حقوق العباد کے معاملات درست ہیں؟ اگر درست ہے تو یہ مبارکباد کا مستحق ہے، اگر درست نہیں ہے پہلے درست کرے، اس کے بعد پھر یہ جانور کو ذبح کرے۔ اللہ تعالیٰ تاکہ یہ قبول فرمائے۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کسی بھی صورت میں حقوق العباد کے معاملات معافی نہیں ہے. اس پہ جتنا بیان کیا جائے اتنا بھی کم ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اخلاص کے ساتھ دل کے ہم سب دعا کریں. جتنے دوست احباب رشتے دار ہمارے فوت ہو گئی ہیں، خصوصاً چند ماہ قبل میرے سسر فوت ہو گئے، یا احباب کے جس کے بھی رشتے دار جہاں کہیں رہتے تھے وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. اور جو ہمارے رشتے دار دوست بیمار ہیں یا قرض میں مبتلا ہے یا کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے تو ہمارے لیے اور دوستوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ألف لباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وعافِ عوراتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ ہم تیرے ایک نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یا اللہ دوسرے نبی کی سنت کے مطابق اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں قوت عطا فرما دے. یا اللہ جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں، یا اللہ انہوں نے اپنے جانور کو ذبح کرنا ہے، آپ کے لیے قربان کرنا ہے. یا اللہ ان سب کی قربانیوں کو یا اللہ کروڑوں مزدور فرما دے. یا اللہ جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں، یا اللہ نیت تھی، یا اللہ ارادہ تھا قربانی کرنے کا، یا اللہ طاقت دے دے. یا اللہ انہیں طاقت عطا فرما دے. یا اللہ انہیں زندگی اور صحت والی زندگی عطا فرما دے تاکہ اگلے سال اس جانور کو اس قربانی کو آپ کے لیے قربان کر سکیں. یا الہ العالمین، یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں. یا اللہ ہم خطا کار ہیں. یا اللہ ہم سیاہ کار ہیں. یا اللہ گناہوں کے ڈھیر ہیں، گناہوں کے انبار ہیں. یا اللہ نیکیاں کم ہیں. یا اللہ تو غفور رحیم ہے. یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے. یا اللہ ہم گناہگار بندے یا اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ اصرار کرتے ہیں. یا اللہ تیرے سوا ہمارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یا اللہ تیرے سوا ہمیں گناہوں سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. یا اللہ یہ اقرار کر رہی ہے، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے دور فرما دے. یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم اس بات پہ اقرار کرتے ہیں، یا اللہ تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے. یا اللہ تو ہی حاجت روا ہے. یا اللہ تو ہی بگڑی بنانے والا ہے. یا اللہ تو ہی غوث اعظم ہے. یا اللہ تو ہی مددگار ہے. یا اللہ تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. یا اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جتنے دوست احباب یہاں بزرگ بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، یا اللہ
میری ماں بہنیں بھی موجود ہیں، دل کے اندر جو بھی خالصتاً اللہ تیری رضا کے لیے نیت ہے، یا اللہ ان کی جائز خواہشات ہے، یا اللہ حاجتیں ہیں، یا اللہ تو ہی پورا فرما دے، یا اللہ تیرے سوا کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ دوست احباب یہاں موجود ہے، یا اللہ مقروض ہے، قرض کی زد میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں توفیق عطا فرما دے، یا اللہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے، یا اللہ یہاں دوست موجود ہے، یا اللہ بے اولاد ہے، اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ کسی بھی صورت میں یہاں دوست احباب یا اللہ پریشان ہے، یا اللہ اپنی رحمت